جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 کھندقوں کو آڑ بنا دے گا، جس کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہوگی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت امام حسین سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمرے جیسا ہوگا، یعنی 2 حج اور 2 عمرے کے برابر اس شخص کو ثواب ملے گا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرے۔ اعتکاف رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن رمضان میں کیا گیا اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہر رمضان میں آخری 10 دن آپ اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جس سال نبی کریم فوت ہوئے اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف گھنٹہ بھر کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور طویل دنوں تک بھی کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ نے زیادہ سے زیادہ 20 دن کا اعتکاف کیا، جس کی دلیل حدیث میں ہے۔ یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں مسجد میں جاتا ہوں، ہوا 1 گھڑی کے لیے جاؤں تو میں اعتکاف کی نیت کر لیتا ہوں۔ نفل اعتکاف کرنے والا جب چاہے اعتکاف ختم کر سکتا ہے، چاہے جس مدت کی نیت کی تھی اس سے پہلے ہی ختم کر دے، اس پر کوئی گناہ یا قضا نہیں۔ لیکن واجب اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ جتنی مدت کی نیت کی تھی اتنی مدت پوری کی جائے۔ اعتکاف کی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرائط مسلمان ہونا، اور دوسری عاقل بالغ، لہذا بچے کا اعتکاف نہیں ہوگا، اور بدن پاک ہو۔ اگر اعتکاف کے دوران عورت کو حیض آ جائے تو اسے چاہیے کہ اعتکاف سے اٹھ جائے، اور حیض اور نفاس کے دن پورے کرنے کے بعد اس نے جتنے دنوں کے اعتکاف کی نیت کی تھی اس میں سے ابھی کچھ دن باقی ہوں تو وہ دوبارہ اعتکاف میں داخل ہو جائے اور باقی وقت اعتکاف میں گزارے۔ اگر اعتکاف نفل نہیں بلکہ واجب ہے، یعنی نظر کا اعتکاف، تو ایسی صورت جتنے دنوں کے اعتکاف کی نیت کی تھی اتنے دنوں کی مدت پوری کرنا فرض ہے۔ عورت کے لیے اعتکاف کی 2 مزید شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط خاوند کی اجازت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر سوائے رمضان کے روزوں کے نفلی روزے نہیں رکھ سکتی۔ اور دوسری شرط، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت کے لیے یہ حلال نہیں کہ اس کا شوہر موجود ہو اور وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے، لہٰذا عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھے۔ جس طرح عورت کا نفل نماز اور نفل روزے کے لیے اپنے خاوند کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح عورت کا اعتکاف کے لیے بھی اپنے خاوند کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر خاوند اجازت نہ دے تو عورت کا اعتکاف کرنا درست نہیں۔ جو عورت مرد کی ناگواری کے باوجود اعتکاف کرتی ہے وہ خاوند کی نافرمانی کا گناہ مول لے لیتی ہے، اور عورت کا خاوند کو ناراض کر کے کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نفلی عبادت ادا کرنا درست نہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، نفل اور واجب اور نظر کا اعتکاف۔ سب سے پہلی بات نفل، یہ وہ اعتکاف ہے جو کسی بھی وقت، کسی بھی مدت تک مسجد میں یا کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ آپ نبی کریم ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور تیسری واجب، یہ وہ اعتکاف ہے جس کی نظر مانی جائے۔ نظر کا اعتکاف وہ اعتکاف جس کی منت مانی جائے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، فلاں منت، فلاں دعا پوری ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا 3 دن کا، 7 دن کا یا 10 دن کا۔ جس طرح نفلی نماز، نفلی روزے، نفلی حج،
نفلی صدقے وغیرہ کی منت مانی جاتی ہے اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص اعتکاف کی منت مان لے تو اس پر یہ منت پوری کرنا واجب ہے، جیسا کہ روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے جاہلیت کے زمانے میں اعتکاف کی منت مانی تھی کہ وہ مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کریں گے۔ حضرت عمر نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو اور ایک رات اعتکاف کر لو۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اگر جاہلیت میں بھی کسی ایسے کام کی منت مانی ہو جس میں کوئی شرک، کفر یا گناہ نہیں تو اس کو زمانہ اسلام میں پورا کرنا لازمی ہے، اور اعتکاف بغیر روزے کے بھی ہو سکتا ہے۔ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص بیمار ہے اور کسی بھی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ بغیر روزے کے بھی اعتکاف کر سکتا ہے، اور جو شخص روزہ رکھ سکتا ہے اور وہ رمضان میں اعتکاف کرے تو اس پر رمضان ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا فرض ہے۔ رہا واجب اعتکاف یعنی نظر کا اعتکاف تو اس میں روزہ رکھنا شرط نہیں، البتہ اگر نظر مانتے وقت دل میں یہ نیت کی ہو کہ اعتکاف کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھوں گا تو روزہ رکھنا واجب ہے۔ عورت کی اعتکاف کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ جس جگہ پر اعتکاف کرے وہاں پر ماحول پرامن ہو، کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور کسی بھی نامحرم کا اندیشہ نہ ہو، اور کسی ایسی جگہ پر اعتکاف نہ کریں جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو اور کسی نامحرم کی تانگ جھانک کا کوئی امکان نہ ہو۔ اعتکاف کا مقصد دنیا کے تردد، فکر اور مشغولیت سے ذہن کو فارغ کر کے دل کو پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی ہمہ وقت یاد کے ذریعے قلب کی صفائی کرنا مقصود ہے، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو بہت سی فکر اور پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے، اور چاہنے کے باوجود بھی انسان ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے دل کا زنگ اترتا ہے اور دل پر غفلت اور خواہشات کی جو تہ جمی ہوتی ہے آہستہ آہستہ دل کو کمزور اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کا سبب بنتی ہے، وہ سب اللہ کے ذکر سے وہ تہ اتر جاتی ہے، زنگ اتر جاتا ہے۔ اللہ سے ہمہ وقتی تعلق کی وجہ سے دل کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے، اور اسی طرح دنیاوی اشغال میں مصروف رہنے کی وجہ سے دل کا اطمینان کھو جانے کا خدشہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے قلوب اطمینان حاصل کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کو یکسوئی سے پکارنے سے اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی طرف توجہ کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہو اور ناشکری نہ کرنا۔ ایک مومن دن میں 5 بار دنیاوی علائق سے ناطہ توڑ کر بارگاہ ربانی میں حاضر ہوتا ہے، اور اس کی حضور حاضری کے وہ قلبی، قولی اور جسمانی آداب بجا لاتا ہے جن کا خود اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضری کے وقت بجا لانے کا حکم دیا ہے۔ روزانہ 5 بار کا یہ عمل بندے کو یاد دلاتا ہے کہ اس کا ایک مالک اور خالق اور رب ہے، اور جس کو اس نے اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہے۔ نماز کی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یکسوئی سے کر کے دل کا زنگ اتارتا ہے۔